السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی انسانیت کے اوپر۔ کیا مطلب انسانیت؟ یعنی وہ جدید نظریات اور عقائد، خود ساختہ نظریات اور جدید اصطلاحات کے لباس میں اور جدید بیانیوں کی صورت میں جو ایمان کو گرد آلود بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں، اور کفر فسق عصیان کو محبوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی نظر میں۔ ہماری ان پہ بات ہو رہی تھی، ہماری انسانیت پہ بات ہوئی کہ انسانیت اپنی ذات میں کتنا خوشنما لفظ ہے، لیکن ہیومینٹی کو آپ دیکھ لیں کہ انسانیت کا نعرہ لگا کر ایمان کو گرد آلود بنانے کی کوشش ہوتی ہے اور کفر کو خوشگوار بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے انسانیت کے بعد جمہوریت کے اوپر۔ جمہوریت کی تعریف ہم سب چھٹی کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے۔ اب ایمانداری سے بتائیے یہ لفظ کتنا اپیل کرتا بندے کو، سرسری دیکھا جائے، سطحی طور پر دیکھا جائے، یہ جمہوریت، یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ کتنی اپیل کرتی ہے بندے کو۔ بھائی لوگوں کی حکومت ہے اور لوگوں کے ذریعے ہو رہی ہے اور لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، کیا کمال کی بات ہے بھائی۔ اس میں تو پھر حقوق ہی حقوق ہے، اس میں تو پھر امن ہی امن ہے، اس میں تو پھر اخوت اور بھائی چارہ ہی بھائی چارہ ہے۔ کتنا خوش نما لفظ ہے، لیکن خدا کے لیے چوکنے ہو جائیں، اس خوش نما لفظ نے اسلام کے ساتھ جو دشمنی برتی ہے وہ کسی لفظ نے نہیں برتی۔ اس خوش نما اصطلاح نے اسلام کا جو مقابلہ کیا ہے، کر رہا ہے، اور نہ معلوم نہیں وہ کب تک کرے۔ یہ جمہوریت کا یہ نظام، یہ اصطلاح کب تک اسلام کا مقابلہ کرے گی۔ اس وقت اسلام کا مد مقابل جو نظام ہے وہ جمہوریت کا نظام ہے، جس میں اللہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، کہاں ہے اللہ؟ یہ ایک جمہوریت جو ایک طرز زندگی ہے، اس میں اللہ کو سرے سے نعوذ باللہ نکال دیا گیا ہے۔ اللہ ہے ہی نہیں ہے اس میں، اور یہ چیز ہمارے پڑھے لکھے جاہلوں کو بھی نظر نہیں آتی۔ خدا کے لیے ہوش کے نہ کھول لیں، اس میں اللہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ طرز زندگی بنایا، یہ نظام بنایا، انہوں نے سوچ سمجھ کے بنایا ہے۔ یہ ایک الہادی فکر کا نتیجہ ہے ڈیموکریسی اور جمہوریت۔ آپ کہیں گے بھائی اسلامی جمہوریت دفاع کریں، نہ کریں اس طرح باتیں۔ آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہم تو اسی پہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سے بظاہر خوشنما نظریات اور عقائد ہیں جنہوں نے اسلام سے دشمنی دکھائی اور کفر سے دوستی دکھائی، وگرنہ یہ ہمارا موضوع نہیں کہ ہم تقابل کریں۔ سوشلزم آیا، ہمارے ہاں ایسے دانشور پیدا ہو گئے اسلامک سوشلزم لے کر آگے۔ جمہوریت آئی مغربی دنیا میں، فرانس کے انقلاب آیا، پورے یورپ میں پھر کیا کہتے ہیں جمہوریت آئی، تو پھر ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر بھی اسلامی جمہوریت پلنے لگ گئی۔ خدا کا خوف کریں۔ آپ اتنے یتیم ہیں کہ آپ کے پاس اپنے نظام کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ جو کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے مغرب سے تو آپ اس کے ساتھ اسلام کا لفظ لگا لیتے ہیں۔ اسلامی جمہوریت، اسلامک سوشلزم، ایسا نہ کریں، یہ ظلم نہ کرے خدا کے لیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہم منافق لوگ ہیں، ہم دوغلے ہیں، ہم نے دینداروں کو بھی خوش کرنا ہے، ہم نے بے ایمانوں کو بھی خوش کرنا ہے، لہٰذا ہم نے جمہوریت کے ساتھ اسلامی لگا کے اس کے اندر کچھ رد و بدل کر دیا۔ نہ اب جو رد و بدل کے بعد جمہوریت ہے، نہ وہ پوری اسلامی ہے، نہ وہ پوری کافر ہے۔ دو کشتیوں کے ہم سوار بن گئے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف الگ موضوع تو خیر نہیں ہے۔ ہم اسی کے اندر ایک خاص جو میں دائرے میں رہنا چاہتا ہوں، میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ون بائی ون چند چیزیں آپ کو بتا دوں، یہ جمہوریت اسلام کا کس طرح مقابلہ کر رہی ہے اور کس طرح ایمان پر حملہ آور ہے اور عبدیت پر حملہ آور ہے اور کفر کو یہ خوشنما بنا کے پیش کرتی ہے۔ جمہوریت کی تعریف میں اللہ نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا ہے؟ جناب صرف انسان ہے۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔
صرف انسان. جمہوریت میں مرکزی حیثیت انسان کو حاصل ہے، بس قانون بنانے والا بھی انسان، اور یہ نعرہ ہے کہ انسان کے لیے صرف قانون انسان بنائے گا، کیونکہ انسان انسان کو جانتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انسان انسان کو تو جانتا ہے، لیکن انسان کو بنانے والا خالق انسان کو نہیں جانتا. جس نے جو پروڈکٹ تیار کی ہے وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کو کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے. شیخو پور کے انسان لاہور کے انسان کو جانتا ہے، اس کی پوری سائیکی کو، نفسیات کو، اس کی ضروریات کو. پاکستان میں بیٹھا ہوا انسان مغرب کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے انسان کے متعلق جان لے گا کہ اس کی نفسیات کیا، اس کی ضروریات کیا، اس کی عقلیات کیا ہے کہ نہیں؟ اس نے پہچاننا ہے جس نے پیدا کیا. اتنی موٹی سی بات اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ہمیں انسان کہلانے کا حق نہیں ہے. جمہوریت میں مرکزی حیثیت اللہ کو حاصل نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنے نظام سے اللہ کی اپنے خیال میں اللہ کی چھٹی کروائی ہوئی ہے. مرکزی حیثیت انسان کو حاصل ہے. جمہوریت کے عنوان سے اللہ کی بجائے مرکزیت انسان کو حاصل ہے. اللہ کی بجائے انسان قانون ساز ہے کہ نہیں آپ کے سامنے؟ اسلامی پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے، اس میں اجتہاد ہوتا ہے، اور اجتہاد جو ہوتا ہے وہ صرف علماء کا کام ہے، فقہا کا کام ہے. یہ پارلیمنٹیرین کا کام نہیں ہے. جو اجتہاد ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، بڑا بنا کے بھیجا اللہ کے نبی نے، تو کہا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ یا معاذ بتاؤ معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا بکتاب اللہ. کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ. یہ نہیں کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ، وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو. کہا تم نہ پاؤ، ایک نہیں پا سکتا دوسرا پا سکتا. کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ، کہا بسنت رسول اللہ، پھر میں اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھوں گا. کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم سنت میں بھی نہ پاؤ. کہا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد ہوتا ہے. اور جمہوریت ایسی بات نہیں ہے. جمہوریت میں قانون ساز اللہ نے انسان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جمہوریت اللہ کا قانون اکثریت کا محتاج ہوتا ہے. اس سے بڑی اللہ کی توہین ہو سکتی ہے کہ اللہ کی حاکمیت اکثریت کی محتاج ہو. اور جمہوریت میں ہوتا ہے کہ جب تک اکثریت حاصل نہیں ہوگی اللہ کی حاکمیت قانونی نہیں بن سکتی. اسی آپ قرارداد مقاصد کو دیکھ لیں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی قیادت میں دینی تحریکوں نے بڑی مشکل سے قانون میں کیا کہتے ہیں آئین میں قرارداد مقاصد پاس کروائی. اور ہمارے ماشاءاللہ علماء خوش ہو گئے کہ ہم نے قرارداد مقاصد پاس کروائی ہے. شاید اس وقت کے حالات ہی ایسے تھے، لیکن وہ آرٹیکل نہیں بنی، وہ پریمبل بنی، دیباچہ. آپ اندازہ کر لیں، یہ تو شہید ضیاء الحق کی مہربانی ہے کہ بغیر کسی دباؤ کے انہوں نے جب 8ویں ترمیم کے تحت اسمبلی ڈیزالو کرنے کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے تو چپکے سے انہوں نے قرارداد مقاصد کو پریمبل سے اٹھا کر آرٹیکل بنا دیا. یہ اس بندے کی اسلام دوستی کی بہت بڑی علامت ہے. اور میں انشاءاللہ میرا شرح صدر ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا ذریعہ شہید ضیاء الحق کی یہ کنٹریبیوشن کو بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ایک وہ شہید افغانستان تھے، شہید اسلام تھے. دوسرا انہوں نے قانون میں وہ کام کیا جو آج تک علماء بھی نہیں کر سکے. انہوں نے خاموشی سے قرارداد مقاصد کو آئین کا، قرارداد مقاصد کو پریمبل سے اٹھا کے آرٹیکل بنا دیا، دیباچے سے اٹھا کے دفعہ بنا دیا. وہ ایک الگ بات ہے، بعد میں اس کے خلاف ایک تحریک چل گئی، ایک کیا کہتے ہیں تحریک کیا کہتے ہیں ایک پلاننگ ہوئی، سازش ہوئی. ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس فائل ہوا کہ بھائی چونکہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ بن چکی ہے اور قرارداد مقاصد اللہ کی حاکمیت کا نام ہے، لہذا دستور کی کوئی شک اسلام کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. تو صدر مملکت کو دستور میں جو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کی سزا معاف کر سکتا ہے، تو یہ صدر مملکت کا یہ اختیار ختم کیا جائے. ہائی کورٹ نے صدر مملکت کا اختیار قرارداد مقاصد کی دفعہ کی روشنی میں ختم کر دیا. لیکن پھر ہائی کورٹ کا یہی فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے. جسٹس نسیم حسن شاہ کی قیادت میں غالباً 3 رکنی بینچ بیٹھتا ہے اور پھر وہ سوال اٹھاتا ہے کیا قرارداد مقاصد کی جو آرٹیکل ہے، دفعہ ہے، اس کو
آئین کی دیگر تمام دفعات پر فوقیت حاصل ہے یا نہیں؟ حالانکہ کیوری پیدا ہی نہیں ہوتی، یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ کی حاکمیت والی جو دفعہ ہے وہ اللہ کی حاکمیت خود بتاتی ہے کہ اس دفعہ کو دیگر تمام دفعات پہ فوقیت حاصل ہونی چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ 3 جج یا 4 بندے بیٹھیں اور یہ سوچنے لگ جائیں کیا اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین پر حاکمیت کا حق حاصل ہے یا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال جسٹس نسیم حسن شاہ جو اللہ کی عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور اللہ اپنے خدائی کے مطابق ان سے سلوک کرے، ہم اس وقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. جسٹس نسیم حسن شاہ کی قیادت میں جو پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ قرارداد مقاصد کی جو دفعہ ہے وہ دیگر دفعات پر اس کو فوقیت حاصل ہے کہ نہیں. انہوں نے پھر فیصلہ دیا کوئی فوقیت حاصل نہیں، ایکول لیول پر ہے. پھر ہائی کورٹ نے جو صدر مملکت کا اختیار ختم کیا تھا کہ قاتل کو اب وہ قاتل کی سزا معاف نہیں کر سکتے، صدر مملکت کا وہ اختیار واپس بحال کر دیا. ابھی بھی بحال ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ صدر مملکت قاتل کی سزا جو سزا موت ہے وہ ختم کر سکتا ہے. حالانکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف مقتول کے ورثاء کو دیا ہے، وہ بغیر کچھ لیے معاف کر دیں، صلح کر لیں، دیت لے لیں، جو مرضی کر لیں. یہ حق صدر مملکت کو کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے. لیکن یہاں صرف بتانے کا اتنا مقصد ہے، ساری ڈیٹیل آپ کو جو بتائی ہے یہ ہے اللہ کا قانون اکثریت کی خواہش کا محتاج اور اللہ کا قانون اکثریت تبدیل کرنے پر قادر. یعنی اللہ کا قانون تھا، ضیاء-الحق کی مہربانی سے قرارداد مقاصد آرٹیکل بنی، ٹھیک، تو ہائی کورٹ کے فیصلے سے صدر مملکت کے غیر اسلامی اختیار ختم ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے غیر اسلامی اختیار بحال ہو گیا. تو یہاں اللہ کا قانون جمہوریت کا کیا کہتے ہیں، وہ قانون تو جمہوری ہے نا، قانون تو جمہوری میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ویسے بھی اس تناظر کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کا قانون اکثریت کا محتاج ہے. جب تک اکثریت نہ چاہے اللہ کی حاکمیت قانون نہیں بن سکتی، اللہ کا قانون ملکی قانون نہیں بن سکتا. اور اگر ملکی قانون بن بھی گیا اللہ کا قانون تو جب اکثریت چاہے اس کو تبدیل بھی کر سکتی ہے. یہی قرارداد مقاصد اکثریت کی وجہ سے کیا کہتے ہیں وہ اکثریت نے اس کو پری ایمبل بنایا تھا، اکثریت نے اس کو آرٹیکل نہیں بنایا تھا. یہی اللہ کا قانون ضیاء کی کاوشوں سے پری ایمبل سے بن گیا تھا کیا کہتے ہیں آرٹیکل. اور پھر ایک دفعہ MQM نے اسی قرارداد مقاصد کو واپس پری ایمبل میں پہنچانے کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی تھی کہ جو قرارداد مقاصد و پری ایمبل میں پہنچے آرٹیکل نہ رہے. ان کی تحریک اس لیے ناکام ہوئی کہ ان کو مطلوبہ اکثریت حاصل نہ ہو سکی. اگر مطلوبہ اکثریت حاصل ہوتی تو اللہ کا قانون تبدیل ہو جاتا، جو پری ایمبل سے آرٹیکل بنا تھا دوبارہ آرٹیکل سے پری ایمبل بن جاتا، قانون دفعہ سے محض دیباچہ بن جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے جمہوریت جیسے خوشگوار لفظ کا اصل مکروہ چہرہ کہ اس جمہوریت کی وجہ سے، اس جمہوریت سے متاثر ہو کے لوگ ایمان سے باغی ہو جاتے ہیں اور کفر اور فسق اور عصیان کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہی جمہوریت ہے، اسی کے زور پر مسلم، ذمہ، حربی کی اصطلاح رائج نہیں ہمارے ہاں. ہمارے اقلیت اور اکثریت کی اصطلاح رائج، اقلیت اور اکثریت. حالانکہ اقلیت اور اکثریت یہ جمہوریت میں ہوتا ہے، میجورٹی مائنورٹی یہ جمہوری ہے. اسلام میں تو نہیں ہے ایسی کوئی بات. اگر اقلیت اور اکثریت کو دیکھنا ہے تو من حیث المجموع ہم پوری دنیا میں اقلیت میں ہیں. کفر ہم سے زیادہ ہے، 4-5 گنا زیادہ ہے. ہمیں تو پھر کسی صورت اقتدار ملنا ہی نہیں چاہیے، دنیا کا خلافت ہمیں ملنی ہی نہیں چاہیے. ہمارے ہاں تو مسلم، ذمی، حربی جیسی اصطلاحات ہیں. ذمی وہ غیر مسلمان جو ہم سے امان لیتے ہیں اور جن کی سیکیورٹی ہمارے ذمے ہے. ذمی کوئی گالی نہیں ہے. اللہ اکبر. حربی جو ہمارے دو بدو ہم سے جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ ہے جمہوریت کے زور پر ہماری اپنی اصطلاحات پیچھے ہو گئیں اور کفری اصطلاحات آگے ہو گئیں. پھر جمہوریت کے زور پر کلیدی عہدوں پر غیر مسلموں کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے. ہمارے کلیدی عہدوں پر باوجود کہ ہم کہتے ہیں ہمارا آئین اسلامی ہے، کلیدی عہدوں پر غیر مسلم آ جاتے ہیں.
اللہ اکبر. اب تو کوشش ہو رہی کہ صدر مملکت بھی غیر مسلم بن سکے، وزیر اعظم بھی غیر مسلم بن سکے، ہر حساس عہدے پر غیر مسلم آ سکے. اور اس میں 11 اگست کی قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریروں کے حوالے بھی کوٹ کیے جاتے ہیں اپنی طرف سے. یہ ساری جمہوریت کی اصل شکل آپ کو بتا رہا ہوں. تو یوں جمہوریت ایمان کو بدنما اور کفر فسق عصیان کو خوشنما بنا کے پیش کرتی ہے. اب تو علماء بھی احون البلیتین کی ضابطے کی بجائے جمہوریت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جمہوریت کے زور پر اسلام لانے کی فکر میں غلطاں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس ملک میں جمہوریت کا نظام آیا تو ہمارے علماء نے سوچ سمجھ کے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس 2 ہی صورتیں ہیں. یہ غیر اسلامی نظام ہے، جمہوری نظام. یہ اسلامی نظام نہیں ہے. ہم اس پہ نہیں آتے نقصان، آتے نقصان، ٹھیک، لیکن نہ آنے میں زیادہ نقصان ہے. تو احون البلیتین جو فقہی ضابطہ ہے کہ تم پر 2 مصیبتیں آ جائیں تو ہلکی مصیبت کو اپنا لو. ہمارے علماء نے اپنی فراست اور ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں احون البلیتین پر عمل کرتے ہوئے اور مزاحمت کے اصول پر عمل کرتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیا اور جمہوری نظام میں حصہ لیا. یہ حصہ لینا چھوٹی مصیبتیں بنسبت حصہ نہ لیں تو زیادہ بڑی مصیبت ہے. اللہ کے قانون کے قرآن و سنت کے خلاف قانون سازیاں ہوں گی اور اسلام کو جگہ نہیں ملے گی، مسلمانوں کو جگہ نہیں ملے گی. لیکن آج یہی جمہوریت اتنی زور پکڑ چکی ہے کہ اب اس کو علماء احون البلیتین نہیں کہتے، محض مزاحمتی راستہ نہیں کہتے، بلکہ بہت سے علماء اس فکر میں غلطاں ہیں کہ ہم جمہوریت کے زور پر اسلام لائیں گے. حالانکہ تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے زور پر اسلام لایا جا سکے. اور قرآن بھی بتاتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. زمین پہ رہنے والوں کی اکثریت کی میرے نبی آپ پیروی کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اور یاد رکھیے جمہوریت ایک مکمل طرز زندگی ہے. جس طرح انسانیت ہیومینٹی مغرب کی دنیا میں ایک مکمل طرز زندگی ہے. پھر بھئی دونوں میں فرق کیا ہوا؟ بس دونوں میں فرق یہ ہے انسانیت اور جمہوریت میں، جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ جمہوریت جو مغرب کی انسانیت ہے اس کی حاکمانہ شکل ہے. بس انسانیت کی جو حاکمانہ شکل ہے وہ انسانیت ہیومینٹی کرتے ہیں، اس پہ کوئی حاکمانہ شکل بھی تو ہوتی ہے نا نظام میں. تو انسانیت جو ہیومینٹی کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں جو حاکمانہ شکل ہے اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ جمہوریت اسلام عبدیت کے بالمقابل انسانیت کی حاکمانہ شکل ہے. اس لیے جمہوریت کے زور پر اسلام غالب ہو ہی نہیں سکتا. البتہ مزاحمت کی ایک شکل ہے، ایک ریزسٹنس ہے، وہ ہونی چاہیے اور ہم اس کے قائل ہیں. ہمارے علماء جو اس وقت موجود ہیں اسمبلیز میں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا بہت بڑا کردار ہے. ہماری ہمیشہ سے ان کے ساتھ حمایت رہی ہے، وہ ہم میں سے، ہم ان میں سے. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ جمہوریت جو ایک مغربی نظام حکومت ہے، اس کے زور پر اسلام لایا نہیں جا سکتا. البتہ ہم اس کے اندر گھس کے ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، ہم غیروں کی پچ پہ اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اور گن کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے جمہوریت کے متعلق جو میں نے آپ کو بتایا کہ جمہوریت بذات خود یعنی بظاہر ایک خوشنما عنوان ہے، لیکن اس کا اندر کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ تاریک تر ہے، جس میں اللہ کا کوئی کردار نہیں. نعوذ باللہ. ان کے خیال میں، کافروں کے خیال میں گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. اللہ نہیں ہے. مرکزی حیثیت انسان کو حاصل ہے. انسانی قانون ساز ہے. اللہ کا قانون اکثریت کی خواہش کا محتاج ہے. اللہ کے قانون کو اکثریت تبدیل کرنے پر قادر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس جمہوریت پر اتنی بات کافی ہے. انشاءاللہ ہم مزید ان اصطلاحات پہ بات کرتے رہیں گے جن کی وجہ سے ایمان کو بدعنوان بنایا جا رہا ہے اور کفر فسق عصیان کو زمانے کا چلن بنایا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا